انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ پاکستان نے آج تک جب سے بنا پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، بارنگ جب ایسٹ پاکستان ارادہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا انشورنس ایک امریکن کمپنی کا ایک ڈیفالٹ ہوا تھا، کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا۔ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہیں ظاہر وہ ہو رہی ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شاید ہم راہ پہ ہیں وہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی ہے، خطرہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو ہم کو وہ اقدام کر لینے چاہیے جس سے واپس خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے۔ پاکستان is in jeopardy and it is in jeopardy and it has gone back in jeopardy as long as جب تک کہ IMF واپس نہیں آتا ٹیبل پہ، جب تک یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا رہے گا، اور IMF کو لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری نہیں ہے، وہ یقینی بنانا ہے۔ اس وقت اسی حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان ملک کے ممکنہ ڈیفالٹ کرنے یا نہ کرنے پر اختلاف ہے، مگر ماہرین معیشت کی بھی رائے ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے IMF سے مذاکرات کی کامیابی اور قسط کا ملنا ناگزیر ہے۔ اطلاعات کے مطابق IMF اہداف کی تکمیل کے لیے 800 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات چاہتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ڈالر کی قدر مصنوعی طور پر نیچے رکھنے کی پالیسی کا اختتام چاہتا ہے، اور آج IMF کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پیریز نے بیان دیا ہے کہ پاکستان سے مثبت بات چیت چل رہی ہے اور معاشی اہداف کے اثر نو جائزے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کا دوبارہ تعین کرنا ہوگا، اور مالیاتی نظم و ضبط اور خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے اہداف کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ معاہدے کے مطابق توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور اپنی اندرونی اور بیرونی ادائیگیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر بھی نظر ثانی کرنا ہوگی، یعنی IMF ڈالر کی قدر کنٹرول رکھنے پر مطمئن نہیں ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ بننے کے بعد 6 اکتوبر کو ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر چند ہفتوں میں 200 روپے سے نیچے ہوگا، مگر ڈالر انٹر بینک میں آج بھی 224 روپے 71 پیسے پر بند ہوا، اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ 234 روپے ہے، مگر آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 250 روپے کا مل رہا تھا، یعنی 234 روپے کا آفیشیل ریٹ اور اس سے 16 روپے اوپر 250 روپے کا اصل ریٹ۔ اور اس طرح ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھنے سے معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک پوری نئی انفارمل مارکیٹ پیدا ہو گئی ہے، جس سے ملک میں آنے والی ترسیلات زر بھی گر رہی ہیں۔ نومبر کے مہینے میں آنے والی ترسیلات زر کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق نومبر کے مہینے میں ترسیلات زر 2.1 ارب ڈالرز رہیں، جو کہ اکتوبر سے بھی 5% کم ہے، اور گزشتہ برس کے نومبر کے مہینے کے مقابلے میں 14% کم ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے آنے والی ترسیلات زر میں 20% کی کمی آئی ہے، جو ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہی ہے، کیونکہ عرب ممالک کے تو معاشی حالات میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد بہتری آئی ہے، تو پھر ترسیلات زر میں اتنی بڑی کمی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سے تو آفیشیل چینل سے آنے والی ترسیلات زر میں بالترتیب 6%، 5% اور 8% کی ہی کمی آئی ہے، اور معاشی صورتحال کی خرابی کا معاملہ بھی انہی ممالک میں ہے۔ تو عرب ممالک سے ترسیلات زر میں اتنی بڑی یعنی 20% کی کمی سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے کا ہونے اور بلیک مارکیٹ میں 250 کا ریٹ ملنے کی وجہ سے لوگ بینکنگ چینل کے بجائے ہنڈی حوالے سے پیسے بھیج رہے ہیں اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر 6.7 ارب ڈالرز ہیں اور پاکستان کو زر مبادلہ کی شدید ضرورت ہے، اور ڈیفالٹ کے خطرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔